الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے احباب کو اپنے چینل پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جتنی دیر بھی ہم اس کاوش میں لگے رہیں، دین سیکھنے کی کاوش میں، اللہ اس کو قبول فرمائے، اور پھر دین اسلام کو موجودہ وقت میں علم سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے، کہ ان کو علم والے مسلمانوں سے زیادہ عمل والے مسلمان بھی درکار ہیں۔ اللہ ہم سب کو جو سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے ان پروگرام کا آغاز اپنے استادوں کی خصوصی دعاؤں کے ساتھ اور خصوصی اجازت کے ساتھ شروع کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے استادوں پر بھی جنہوں نے مجھے دین سکھایا، میرے والدین پر جن کی وجہ سے دین میرے اندر آیا، اللہ ان کی تمام کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جو اس دنیا سے فوت ہو گئے ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے، جو لیکچر کا موضوع ہے، وہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا ہے، اور آج اس پہلے حصے میں نبوت سے پہلے جو چند واقعات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر کوئی شخص سیرت پر کتابیں لکھنا چاہے، حضور علیہ السلام کی سیرت و کردار پر، تو جیسے کہ علماء کرام نے ایک واضح بیان جاری کیا ہوا ہے، ان کے ایک واضح فرامین موجود ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی تعریف لکھنا چاہے، حضور علیہ السلام کی سیرت لکھنا چاہے، تو اگر پوری دنیا کے جو درخت ہیں ان کو کلمے بنا دیا جائے اور سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، تو تب بھی حضور علیہ السلام کی سیرت، اللہ کی شان، یہ دونوں ہستیوں کی شانیں اور حضور علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ کوئی بندہ لکھ نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو افراتفری کے حالات ہیں، ہر طرف ٹائم کی قلت ہے، وقت کی میں برکت ختم ہو جا رہی ہے، تو موجودہ جو سوشل میڈیا ہے اسی کے وساطت سے اگر کسی کے کانوں میں خیر کی بات چلی جائے، حضور علیہ السلام کی شان اقدس کے متعلق بات چلی جائے، تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ اللہ ہم سب کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جتنا بیان کوئی بھی عالم دین کرتے ہیں، کوئی بھی فقہا کرتے ہیں، اس افراتفری کے ماحول میں اگر کسی شخص کو، کسی مسلمان کو کوئی ایک بات بھی یاد رہ جاتی ہے اور اس پر وہ عمل کرتا ہے یا اس کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک کار خیر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جتنی دیر میں گفتگو کروں وہ مجھے خود بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ جو عشق ہے وہ سچا اور سچا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف حضور علیہ السلام کے عشق کے ساتھ موت بھی نصیب فرمائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل کام ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے حضور علیہ السلام کے ساتھ عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ محبت ایسی ہو کہ حضور علیہ السلام کے جو فرامین ہیں ان پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں کہ ہم نعرے تو لگاتے رہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن یہ نہ لگائیں کہ غلامی رسول میں حیات بھی قبول ہے۔ اصل میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضور علیہ السلام کی غلامی میں ہمیں داڑھی رکھنا بھی قبول ہونا چاہیے تھا، ہمیں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا بھی قبول ہونا چاہیے تھا، ہمیں حضور علیہ السلام کی غلامی میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی رکھنا چاہیے تھا، ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کا جو ہے وہ بھی غلامی میں قبول ہونا چاہیے تھا، لیکن شومی قسمت کے ایسا نہیں ہے۔ لیکن چلیں، جتنا ہے اس میں اللہ برکت عطا فرمائے، جو عمل نہیں کر رہے اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس پہلے لیکچر میں
ہم حضور علیہ السلام کی سیرت جب بیان کریں گے تو حضور علیہ السلام کی نبوت سے پہلے جو حضور علیہ السلام کا کردار رہا ہے معاشرے میں، اس پر آج ہم غور کریں گے اور اس کو ہم سیکھیں گے۔ میں یہاں پر آپ لوگوں کو، جو میرے دیکھنے والے ہیں، ان کو سکھانے کے لیے نہیں آیا، میں خود سیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ چلیں اسے بہانے ریوائز ہو جائے گا سارا معاملہ، ساری تاریخ ریوائز ہو جائے گی، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو باتیں بھولی ہوئی تھیں وہ یاد رہ جائیں گی۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے میں کوئی چند منٹوں میں بیان نہیں ہو سکتی، چند سالوں میں نہیں ہو سکتی، بلکہ صدیاں لگ جائیں تو پھر بھی حضور علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ اتنی اعلیٰ سیرت، اعلیٰ کردار کے مالک حضور علیہ السلام۔ لیکن میں اپنے اس 15-20 منٹ کے لیکچر میں کوشش یہی کروں گا کہ مختصر سے مختصر واقعات بیان کر دیے جائیں، تاکہ جو سفر میں چلتے ہیں لوگ، جو اپنے مختلف کاروبار میں، اپنے ملازمت کے سلسلے میں، روزگار کے سلسلے میں پھر رہے ہیں، تو اگر وہ یہ 15-20 منٹ کا بیان سن لیں اور اس میں ان کے لیے 2-4 باتیں بھی اگر وہ ذہن نشین کر لیں حضور علیہ السلام کے کردار کے حوالے سے، حضور علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، تو میرے خیال میں وہ کافی رہیں گے ان کے لیے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا تعلق قریش خاندان سے تھا۔ قریش خاندان جو ہے اس کو عرب میں بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کی وجہ بہت زیادہ ہیں، اور ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ آپ جو حاجی جاتے تھے ان کی بڑی اچھی طرح سے خدمت کرتے تھے، پانی کی ذمہ داری لی ہوئی تھی آپ نے، جس کی وجہ سے قریش کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اور پھر جو قریش والے تھے وہ، ان کے لیے ایک اور بھی تھا کہ اس وقت لوٹ مار کا دور تھا، ہر طرف قتل و غارت کے معاملات ہوتے تھے، قافلے لٹ جاتے تھے، لیکن قریش کے قافلوں کو اسی وجہ سے کبھی کسی نے نہیں لوٹا تھا کہ وہ چونکہ متولی تھے خانہ کعبہ کی خدمت کرتے تھے، حجیوں کی خدمت کرتے تھے، اس لیے ان کو اس سے بھی استثناء حاصل تھا۔ اب حضور علیہ السلام کے خاندان کے متعلق بتائیں تو حضور علیہ السلام کے خاندان میں آپ کے دادا جو تھے عبد المطلب، وہ جوانی میں انہوں نے ایک منت مانی تھی اللہ کے ہاں کہ اللہ اگر مجھے تو 10 بیٹے عطا فرمائے اور وہ بھرپور جوانی کو پہنچیں تو ایک بیٹا جو ہے وہ میں تیری راہ میں قربان کروں گا۔ وقت کا کرنا ہوا کہ اللہ نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا فرمائے اور وہ بھرپور جوانی کو پہنچے، تو حضرت عبد المطلب کو خیال آیا کہ میں اپنی منت پوری کروں۔ مختلف روایات ہیں، یہاں پر جو میں ایک مختصر بیان کر دوں وہ یہ ہے کہ جب قرعہ نکالا گیا تو حضرت عبداللہ کے نام پر قرعہ نکلا کہ حضرت عبداللہ کو قربان کیا جائے۔ حضرت عبداللہ کو جب قربان کرنے کے لیے لے جانے لگے تو حضرت عبداللہ کی بہنیں جو ہیں وہ بھی چیخ و پکار کرنے لگیں، اور باقی کچھ افراد نے، قریش کے افراد نے حضرت عبد المطلب کو کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، اس کے لیے کوئی متبادل راستہ ڈھونڈتے ہیں، کسی عالم کے پاس جاتے ہیں۔ تو تاریخ میں ہے، روایت میں ہے کہ ایک خاتون عالمہ تھی، ان کے پاس وہ گئے اور اپنا سارا مدعا بیان کیا، تو اس نے کہا کہ آپ کے ہاں جو ہوتی ہے دیت وہ کتنی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک شخص کے بدلے 10 اونٹ جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں، تو جو قصاص کا معاملہ ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جب کہا کہ ہمارے ہاں 10 اونٹ قربان کی جاتے ہیں ایک شخص کی جان کی قصاص کے بدلے میں، تو انہوں نے کہا، اس خاتون نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ حضرت عبداللہ کے نام پر پرچی نکالیں، اگر ان کے نام پر پرچی نکل آئے کہ انہی کو قربان کرنا ہے تو اب 10 اونٹ جو ہیں وہ قربانی کے لیے کر دیں۔ پھر دوبارہ پرچی نکالیں، اگر پھر بھی حضرت عبداللہ کے نام پر نکلی تو آپ 10 اور کر دیں، اس طرح ایڈ کرتے جائیں۔ ٹھیک، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بالکل ایسے ہی کریں گے۔ وہ چلے گئے واپس، اپنا اونٹوں اور حضرت عبداللہ کے درمیان قرعہ اندازی شروع ہو گئی۔ تو پہلی دفعہ جب قرعہ نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا، یعنی کہ حضرت عبداللہ کو ہی قربانی کرنا پڑے گا، تو حضرت عبد المطلب نے 10 اونٹ جو ہے وہ سائڈ پر کر دیے۔ پھر دوبارہ پرچی ڈالی گئی تو پھر حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا، پھر حضرت عبد المطلب نے 10 جو ہیں وہ اونٹ سائڈ پر کر دیے، ٹوٹل تعداد 20 ہو گئی۔ یوں کرتے 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 100 تک تعداد پہنچ گئی
پھر بھی حضرت عبداللہ کی باری جو ہے وہ اس سے جان جو ہے وہ نہیں چھٹی قربانی سے، ان کو قربان کرنا پڑنا تھا۔ لیکن جب 11ویں دفعہ پرچی ڈالی گئی تو اونٹوں پر پرچی نکل آئی۔ یوں یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ کے بدلے میں اللہ نے 100 اونٹوں کی قربانی جو ہے وہ قبول فرما لی۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ نے یہاں پر کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ میں صرف ایک ہی دفعہ باز کر دوں، میں 3 دفعہ قرہ ڈالوں گا۔ اگر 3 دفعہ ہی اونٹوں پر نکلی تو پھر اونٹ قربان کی جائیں گے۔ لہٰذا تینوں دفعہ قرہ دوبارہ جب ڈالا گیا تو تینوں دفعہ قرہ جو ہے وہ اونٹوں پر نکلا، اور حضرت عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی قبول ہوئی۔ اور یوں حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کیے، جو مختلف روایت میں ہے کہ انہوں نے وہاں کے جو لوگ تھے، قبائل تھے، ان میں اونٹ تقسیم کر دی، ان کا گوشت، اور کچھ جو ہے وہ جانوروں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ کھائیں۔ یہ تو ایک تھا کہ حضرت عبداللہ کی معاملے میں کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عبد المطلب کو حضرت عبداللہ پیارے بھی بہت تھے، سب بیٹوں میں سے سب سے زیادہ پیارے، چھوٹے بھی تھے اور پیارے بھی بہت تھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ جو ہیں ان کی شادی ہوئی حضرت آمنہ سے۔ حضرت آمنہ سے شادی ہونے کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت آمنہ جو ہیں وہ حضرت عبداللہ جو ہیں وہ جیسے سسرال میں رات رہنے کا رواج ہوتا ہے تو اس ٹائم بھی تھا، تو وہ وہاں پر گئے اپنے سسرال میں، اور پھر وہاں سے تجارت کی غرض سے چلے گئے۔ جب تجارت کی غرض سے گئے تو وہاں پر ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی حضور علیہ السلام اپنی ماں حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی ولادت سے 6 ماہ قبل کی بات ہے تقریباً کہ حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ حضرت عبداللہ نے اپنے وراثت میں جو چیزیں چھوڑے، اونٹ تھے، کچھ بکریاں تھیں، اور ایک آپ کی خادمہ تھیں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو چھوڑا، وہ حضور علیہ السلام کو ملی۔ وہاں پر حضرت آمنہ جب واپس آئیں تو اس کے بعد حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا وقت آیا۔ مختلف روایات کے متعلق مختلف روایت ہیں، لیکن ربیع الاول کا مہینہ تھا جب حضور علیہ السلام تشریف لائے، سوموار کا دن تھا۔ یہ 2 باتیں کنفرم ہیں، اور 571 عیسوی میں حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ کچھ روایت میں 9 بھی ہے، کچھ میں 12 بھی ہے، کچھ میں 3 بھی ہے، کچھ میں 5 7، جو بھی روایت کرتے رہے اس ٹائم کے محققین جو تھے، تاریخ دان جو تھے۔ لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، وہ رحمت بن کر تشریف لائے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے جو عربوں کے حالات تھے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ اتنے برے حالات کہ حضور علیہ السلام یعنی کہ نبوت سے پہلے اور حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے بت پرستی عروج پر تھی، ظلم و ستم ہر طرف ڈھائے جاتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہو جاتی تھیں، اور وہ لڑائیاں ایسی ہوتی تھیں کہ وہ سالہ سال جو ہے وہ جاری رہتی تھی۔ حضور علیہ السلام کی نبوت سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ سب اللہ کی رحمت ہے کہ حضور علیہ السلام کو ہمارے درمیان بھیجا گیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن کر وہ آئے، ہم ان کی امتی ہیں کہ ہم پر بے شمار رحمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نازل ہیں۔ حضور علیہ السلام کو سب سے پہلا دودھ جو ہے آپ کی ماں حضرت آمنہ نے پلایا، اور اس کے بعد 3 روز تک ابو لہب کی لونڈی تھی صوبیہ، اس نے دودھ پلایا۔ عربوں میں رواج تھا کہ اپنے بچوں کو دور دراز دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہ گاؤں کی ان کو تازہ ہوا مل سکے، شہر کے شور و غل سے وہ ذرا دور رہیں تاکہ وہاں پر ان کی اچھی پرورش ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ عرب شہر کی نسبت جو گاؤں دیہات کے لوگ تھے وہ ان کو بڑی فصیح و بلیغ جو ہے وہ عربی آتی تھی، تو عربوں کے جو شہر کے لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو گاؤں میں اس لیے بھی بھیج دیتے تھے کہ وہ عربی پر جو ہے وہ عبور حاصل کر سکیں۔ اسی طرح وہ جو لوگ تھے، وہ خواتین جو تھیں، وہ سال میں تقریباً 2 دفعہ شہر تشریف لایا کرتی تھیں اور یہاں سے بچوں کو لے جایا کرتی تھیں۔ اس سال بھی ایسا ہی ہوا کہ قبیلہ حوازن کی جو خواتین تھیں وہ تشریف لائیں، اور انہوں نے بچے لیے مکہ مکرمہ سے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تمام بچے بھی ختم ہو گئے، اور تمام خواتین جو آئی تھیں انہوں نے بچے لے بھی لیے۔
آخر پہ ایک حضور علیہ السلام کی ہستی بچ گئیں اور دوسری طرف حضرت حلیمہ سعدیہ بچ گئیں۔ اب بادل ناخواستہ حضرت حلیمہ سعدیہ، چونکہ ان کے دل میں یہ تھا کہ یہ یتیم بچہ ہے، میں اس کو لے کر کیا کروں گی، لیکن اب وہ خالی ہاتھ جا نہیں سکتی تھیں، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو قبول فرمایا اور وہ اپنے گھر لے گئیں۔ حضور علیہ السلام کو 2 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے پاس رکھا، ان کو دودھ پلایا، ان کی پرورش کی۔ اس دوران حضرت حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی تھی شیمہ، ان کو بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ بہت انس تھا، چونکہ وہ آپ کی رضائی بہن تھیں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ کھیلنا، حضور علیہ السلام کو تیار کرنا، نہلانا، کنگھی سرما کرنا، یہ سارے کے سارے وہ جو حضور علیہ السلام کی رضائی بہن تھی شیمہ جس کا نام تھا، وہ کرتی تھی، اور ان کو اپنے بھائیوں کی نسبت، جو ان کے سگے بھائی تھے، ان کی نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ زیادہ انس اور پیار تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2 سال کو پہنچی تو حضرت حلیمہ سعدیہ واپس لے کر آئیں اور اپنے حضور علیہ السلام کو حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ لیکن یہاں مکہ میں اس ٹائم کو وبائی مرض آئی ہوئی تھی، تو حضرت آمنہ نے دوبارہ واپس بھیج دیا حضرت حلیمہ کی طرف حضور علیہ السلام کو۔ حضور علیہ السلام دوبارہ واپس چلے گئے، پھر جب جوان ہو کر مطلب کچھ عمر کو پہنچے، واپس آئے، تھوڑے سے بڑے ہو گئے، تو حضرت آمنہ نے ایک سفر کیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کی طرف سفر تھا، کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے تھا، لیکن زیادہ تر اسی پر بات آتی ہے کہ حضرت عبداللہ کی زیارت کے لیے وہ سفر کیا ہوگا، کیونکہ اتنا لمبا سفر کسی رشتہ دار کو ملنے کے لیے اس دور میں نہیں کیا جاتا تھا۔ وہاں پر ابوا کے مقام پر جب 1 مہینہ کی رہائش پذیر مکمل ہوئی تو ابوا کے مقام پر واپسی آتے ہوئی حضرت آمنہ کی طبیعت بگڑی اور وہیں پر آپ کا انتقال ہو گیا اور وہیں پر آپ کو دفن کر دیا گیا۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو لے کر ان کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس آئے، انہوں نے آپ کی خوب پرورش کی، جہاں جاتے تھے حضور علیہ السلام کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام کی عمر 8 برس کو ہوئی، اب یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کریں کہ ولادت سے 6 ماہ قبل والد چلے گئے، جو ہی 6 سال کی عمر پہنچی تو ماں بھی چلی گئی۔ اب 8 سال کی عمر آئی تو حضرت عبد المطلب کی طبیعت بگڑی اور وہ بھی انتقال فرما گئے۔ اب حضرت عبد المطلب نے جاتے ہوئے اپنے پوتے کو حضرت ابو طالب جو حضور علیہ السلام کے چاچا تھے ان کے حوالے کر دیا اور ان کو تلقین کی کہ اپنے بھتیجے کی خوب اچھی خدمت کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ جناب ابو طالب حضور علیہ السلام کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، وہ بھی جہاں جاتے تھے حضور علیہ السلام کو ساتھ لے کر جاتے تھے، ایون یہاں تک کہ جناب ابو طالب حضور علیہ السلام کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار دیتے تھے، ان کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ بڑھتے بڑھتے عمر زیادہ ہوئی، حضور علیہ السلام کی جوانی شروع ہوئی تو سفر کا معاملہ پیش آیا۔ اس دوران حضور علیہ السلام نے بکریاں بھی چرائیں۔ عرب کے معاشرے میں بکریاں چرانا کوئی عیب نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا، کوئی کم والی بات نہیں تھی کہ یہ کون بچے بکریاں چرا رہے ہیں۔ وہاں پر بکریاں چرانا معمول تھا اور بڑا عزت والا معاملہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے تجارت بھی کی حضرت جناب ابو طالب کے ساتھ مل کر۔ جناب ابو طالب جب سفر کے لیے جا رہے تھے تو ان کی خواہش تھی کہ حضور علیہ السلام کو ساتھ نہ لے کر جائیں، لیکن حضور علیہ السلام کا پیار اتنا تھا اپنے چاچا کے ساتھ کہ ان کو دل رنجیدہ ہوا، جس پر جناب ابو طالب جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جب حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے تو وہاں پر بھی بے شمار معاملات پیش آئے۔ حضور علیہ السلام کو تجارت کا پتہ چلا کہ تجارت کیسے ہوتی ہے، کیسے معاملات لین دین کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام بہت ہی جلدی سارے معاملات کو سمجھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوانی میں یعنی کہ بچپن میں ہی آپ کا شمار جو ہے وہ عرب کے بہت ہی اہم افراد میں ہونے لگ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کی نگاہ سے ہر جگہ دیکھا جانے لگا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام
کا ایک بہت ہی معاملہ جو ہے کعبہ کی تعمیر کا معاملہ بھی ہے آپ کے سامنے ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جب بچپن میں تھے تو کعبہ کی تعمیر دوبارہ اثر نو کی گئی، اور جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو جب حجر اسود کو فکس کرنے کا معاملہ آیا تو لڑائی شروع ہو گئی، اور وہ لڑائی کئی دنوں تک جاری رہی، آپس میں جھگڑا یعنی کہ جھگڑا رہا لوگوں کا، اور وہ اس لیے تھا کہ ایک قبیلے کا بندہ کہتا تھا کہ میں نے یہ حجر اسود کو فکس کرنا ہے، دوسرا کہتا تھا کہ میں نے کرنا ہے۔ اب وہاں پر ایک بزرگ تھے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو جھگڑے کو ختم کریں، جو بندہ سب سے پہلے صبح کعبہ میں داخل ہوگا تو وہ یہ کام سر انجام دے گا، جس پر سب متفق ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی ہم کر لیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا کہ صبح جب وقت آیا، صبح کا جو ایک طے شدہ پروگرام تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوئی۔ جب داخل ہوئی ہے تو اب حضور علیہ السلام کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ خود اس کو فکس کر دیتے وہاں پر، لیکن یہاں پر بھی حضور علیہ السلام نے بڑی دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ایک کام کیا جو سب کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک چادر منگائی، ایک کپڑا منگوایا، اور اس کے اندر اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو رکھ دیا۔ جب رکھ دیا تو تمام قبائل جو اس میں شریک تھے کہ چاہتے تھے کہ ہم فکس کریں، ان سب کو دعوت دی کہ ان کا سردار ایک ایک آ جائے۔ وہ سردار وہاں پر پہنچے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو کپڑا ہے اس کے کونے جو ہیں وہ پکڑ لیں۔ ان سب نے وہ کونے پکڑ لیے اور وہ ہاتھ سے اٹھا کر خانہ کعبہ کے پاس لے گئے۔ خانہ کعبہ کے پاس لے کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے وہاں پر فکس کر دیا۔ یوں حضور علیہ السلام کے تدبر سے ایک اتنی بڑی لڑائی جو ہو جاتی تو شاید سالہ سال صدیاں وہ ختم نہ ہوتی، حضور علیہ السلام کی حکمت عملی سے وہ جو سزا جو جنگ جو تھی وہ ٹل گئی۔ یوں خانہ کعبہ کی تعمیر کا معاملہ مکمل ہوا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے معاملات جو شروع ہوئے جناب ابو طالب کے ساتھ، کیونکہ وہ تاجر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جناب ابو طالب کے ساتھ جایا کرتے تھے، اور بچپن میں جو سفر تجارت آپ نے فرمایا تھا اس سے آپ کو کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا تھا۔ حضور علیہ السلام کو لوگ صادق اور سچا اور امین اور اس طرح کے القاب سے پکارنا شروع ہو گئے تھے، جو کہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہی بات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک بھی پہنچی کہ مکہ میں ایک بچہ ہے، ایک شخص ہے جو بہت صادق اور امین ہے، تو آپ نے ان کو دعوت دی کہ آپ میرا مال لے کر جائیں، جو میں لوگوں کو دیتی ہوں اس کا متبادل، اس کی تنخواہ یا جو بھی معاملہ سمجھیں وہ میں آپ کو بھی دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ہے وہ قبول فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سامان لے کر گئے، تجارت کی، اور ٹھیک بہت اچھا منافع کے بعد جب واپس پہنچے تو 4 ماہ بعد حضرت خدیجہ نے حضور علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ حضور علیہ السلام اپنے چاچا حضرت حمزہ جناب ابو طالب کے ساتھ اور باقی دیگر خاندان کے افراد کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ کا نکاح ہوا۔ جناب ابو طالب نے نکاح کا خطبہ دیا، حضور علیہ السلام کی عقد میں حضرت خدیجہ الکبریٰ آ گئی۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا تو حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ اس سے پہلے حضور اماں خدیجہ کے 2 نکاح ہوئے تھے، اور دونوں جو سابقہ خامد تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ یہ تیسرا نکاح تھا جو اماں خدیجہ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑی بات ہے کہ دیکھیں کہاں 25 سال کا جوان لڑکا اور کہاں 40 سال کی خاتون۔ یہ موجودہ وقت میں بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ سیرت کے ایک اہم پہلو ہے کہ جب کوئی ایسا واقعہ آ جائے، خاندان میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، تو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تو جوانی تھی، انہوں نے 25 سال کی جوانی میں ایک 40 سال کی خاتون کے ساتھ نکاح فرما دیا تھا، اور جتنی بھی اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ان کو، حضور علیہ السلام کو، وہ اماں خدیجہ کے بطن میں سے ہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی
ایک بہت بڑا کام تھا جو حضور علیہ السلام نے کیا، اور یہ رہتے دنیا تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بہت سارے غیر معمولی واقعات بھی حضور علیہ السلام کی زندگی میں بھی آئے، اور جیسا کہ باقی انبیاء کے دور میں بھی ہوتے تھے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کو بچپن میں سے ہی یہ جو شیطانی معاملات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بچا کے رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی معاجرے تھے تمام معاملات میں، کہ حضور علیہ السلام کی اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب میرے پیٹ میں تھے تو مجھے خواب آیا کہ میرے پیٹ میں سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ تو بعد میں یہ سارے خواب سچ ہوئے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بچایا، جو شور و غل والے معاملات تھے، شغل والے معاملات تھے، میلے والے معاملات تھے، کہیں اللہ نے حضور علیہ السلام کو سلا دیا، کہیں حضور علیہ السلام ادھر ادھر چلے گئے، تو یہ سارے معاملات تھے آج کی اس موضوع کی۔ آج کا موضوع جو مختصر تھا، امید ہے آپ دوستوں کو سمجھ آئی ہوگی کہ جو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی تھی، 2-4 واقعات تھے اس میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے جو ہم بیان کرتے ہیں اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں انتہائی اہم واقعہ یہی تھا کہ اماں خدیجہ کے ساتھ نکاح کا معاملہ۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے معاشرے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں جب ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو ہمارے جوان لڑکوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہمت دے کہ وہ ایسا فیصلہ کر سکیں۔ انشاءاللہ اگلی موضوع میں جو میں آپ کے سامنے لاؤں گا وہ بعثت کے بعد کے معاملات ہوں گے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو بیان کیا اس کو قبول و منظور فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔